बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तमाम बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो कि वो तीसरी जमात से चौथी जमात में चले गए हैं। ये आप लोगों की उर्दू की किताब है, उर्दू की चौथी जमात की आपकी नई किताब है जो खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की है। अब चलते हैं अपने फ़हरिस्त उन्वान की तरफ। फ़हरिस्त उन्वान में हमारे पास बहुत से सबक हैं, लेकिन इनमें से सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे जो कि सफ़ा नंबर 1 पर है। जी चलें जी बच्चों, सफ़ा नंबर 1 पे आ जाएं। हम को पढ़ने से पहले इसमें जो नए अल्फाज है या अल्फाज मायनी जो है वो मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे रेडी किए हुए हैं। चलते हैं बोर्ड की तरफ। सबक नंबर 1 हम्द। नज़म हमारे पास है हम्द। चलें पढ़ते हैं हम्द के बारे में। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। इस सबक में हमारे पास नए अल्फाज जो हैं जो मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए, हम्द, सना, नवा, चश्मे बीना, सदा, ने, नूर, खला, रौनक और विर्द है। ये हम जो है ये दिल नवाज दिल, शायर दिल नवाज दिल ने लिखी है। बहुत ही खूबसूरत नज़म है ये, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है। दूसरी साइड पे आप देखें, मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं मुश्किल अल्फाज मायनी। जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ये अल्फाज जो है आपको आने चाहिए। सना के मायनी यहाँ पर है तारीफ करना। ने बांसुरी को कहते हैं, मौसीकी का एक आला होता है जो लकड़ी से बना होता है। तीसरे नंबर पे है हमारे पास नवा पुकार को कहते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है विर्द का मतलब है जिक्र करना, अस्कार करना। 5वें नंबर पे है चश्मे बिना, राज जानने वाली निगाह। चश्म कहते हैं आंख को, बिना नज़र को, यानी राज जानने वाली निगाह, राज को पहचानने वाली निगाह। 6 पर हमारे पास है नूर का मतलब है रोशनी। फिर 7वें नंबर पे हमारे पास है सदा कहते हैं आवाज़ को। 8वें नंबर पे है रौनक कहते हैं चहल पहल को, फिजा ताज़ा हवा। और आखिर में 10वें नंबर पे हमारे पास है खला, फिजा से ऊपर का हिस्सा, यानी हमारे ज़मीन से ऊपर का हिस्सा, जिसे हम SST में भी पढ़ते हैं स्पेस। ठीक है, अब आते हैं बुक की तरफ। हम पढ़ते हैं और उसकी तशरीह करते हैं। अब किताब की तरफ आ जाएं। सफ़ा नंबर 2 पे है हम। जैसे कि हम के बारे में मैंने आपको बताया है कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए उसे हम कहते हैं। हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कोई सबक पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि वो नसर में होता है। जिस तरह हम बात करते हैं ना, सेम इसी तरह होता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, कोई नज़म पढ़ते हैं, तो उसका तरीक़ाकार जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। तो सबसे पहले शायर देख लें। दिल नवाज दिल जो है उसने ये प्यारी सी नज़म बच्चों के लिए लिखी है। और नज़म को किस तरह हम पढ़ेंगे? हम तेरी सना भी तेरी, ने भी तेरी, नवा भी तेरी, दर्द तेरा दवा भी तेरी, विर्द तेरा दुआ भी तेरी, चश्मे बिना में नूर तेरा और दिल की सदा भी तेरी। पहले मिसरे पे आ जाएं, पहले शेर पे आ जाएं। पहले शेर में शायर दिल नवाज दिल कहते हैं कि हम तेरी सना भी तेरी, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए शायर कहते हैं कि हम तेरी सना भी तेरी। सना का मतलब ही है हम तारीफ बयान करना। यानी इस शेर में शायर कहते हैं कि तमाम हम्द व सना जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। ने भी तेरी, नवा भी तेरी। ने का मतलब है बांसुरी, यानी लकड़ी से एक ऐसा मौसीकी का आला बनाया जाता है कि जिसको बजाने से एक सुरीली आवाज़ निकलती है। यानी इसमें शायर जो है अल्लाह ताला की हम बयान करते हुए, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि बांसुरी यानी लकड़ी से
بنی ہوئی ایک معمولی سی چیز سے جو سریلی آواز نکالی جاتی ہے یا نکلتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ نوا بھی تیری اور پکار جو ہے یعنی ہمارے دل سے، ہمارے منہ سے، ہماری زبان سے جو آواز نکلتی ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ دوسرے مصرعے پہ آ جائیں، درد تیرا دوا بھی تیری۔ درد تیرا یعنی انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو غم میں مبتلا ہوتا ہے، جو دکھ ہوتا ہے یا جو مرض ہوتا ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ دوا بھی تیری، اور اس مرض کو دور کرنے کے لیے ہم جو دوا استعمال کرتے ہیں یا جو دوا لگاتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی تکلیف میں ڈالنے والی ذات اور اسی تکلیف سے نکالنے والی ذات بے شک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ورد تیرا دعا بھی تیری۔ ورد تیرا، ورد کا مطلب ہے ذکر، ذکر بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا بھی تیری یعنی ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور دعا بھی ہم اسی سے طلب کرتے ہیں۔ یعنی انسان کو جو بھی ضرورت پیش آتی ہے یا جو بھی اس کے خواہشات ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ چشم بینا میں نور تیرا۔ چشم میں نے آپ کو بتایا کہ آنکھ کو کہتے ہیں، بینا نظر، یعنی راز پہچاننے والی نگاہ میں روشنی جو ہے وہ صرف اور صرف تیری وجہ سے ہے۔ شاعر اس میں دو طرح کی بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چشم بینا یعنی دیکھنے والی آنکھ جو ہے تو اتنی چھوٹی سی چیز، لیکن اس سے ہم دنیا کی ہر چیز اور کافی دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ تو آنکھ میں جو یہ روشنی ہے یہ بھی صرف اور صرف اللہ تیری ہی وجہ سے ہے۔ دوسری طرف چشم بینا سے مراد عقل مند یعنی دانا ہے، یعنی کسی چیز کو جاننا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اس چیز میں موجود حکمت کو تلاش کرنا بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور دل کی صدا بھی تیری، اور دل میں، ہمارے دل میں جو بھی پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، جو بھی راز ہوتے ہیں، اس کو جاننے والی ذات جو ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یعنی ہمارے دل سے جو پکار نکلتی ہے، جو آواز نکلتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی سن سکتا ہے، اللہ جانتا ہے، یعنی وہ ہر بات جانتا ہے، ہر پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے۔ صفحہ نمبر 3 پہ ہے پھر، مٹی تیری ہے پانی تیرا، آگ تیری ہوا بھی تیری۔ اس میں شاعر دل نواز دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مٹی تیری پانی تیرا۔ مٹی یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن دنیا کی تمام چیزیں اسی سے بنائی گئی ہے، یہاں تک کہ انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن وہ بھی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ مٹی سے درخت اگائے جاتے ہیں، پودے اگائے جاتے ہیں، ہم جو پھل پھول وغیرہ اور سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں یہ بھی مٹی سے ہی بنتے ہیں۔ مٹی ہوگی تو درخت وغیرہ بنیں گے، اس میں سبزیاں پھل وغیرہ لگیں گے۔ تو مٹی بظاہر تو ایک چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے، لیکن اس کی حکمت کو اگر آپ دیکھیں تو اس پہ پوری دنیا قائم ہے۔ پانی تیرا، پانی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جسے ہم پیتے ہیں، جسے ہم بہت سی ضروریات اپنی پوری کرتے ہیں۔ آگ تیری ہوا بھی تیری۔ آگ بھی ایک معمولی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن آگ سے ہم کیا کرتے ہیں، کیا کیا کام لیتے ہیں۔ آگ سے ہم جو خوراک کھاتے ہیں، جو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں وہ پکاتے ہیں۔ آگ سے ہم خود کو سردیوں میں اگر دیکھا جائے تو گرم رکھتے ہیں، آگ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ ہوا بھی تیری، اور جب سخت گرمی ہوتی ہے اور ہوا بند ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے نا، گھٹن سی محسوس ہونے لگتی ہے، تو جب ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگتی ہے تو دل خوش ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اس وقت اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ 4 نعمتیں جو ہیں، مٹی، پانی، آگ اور ہوا کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ بظاہر تو یہ چھوٹی چیزیں معلوم کی جاتی ہے، لیکن ان کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ ساری رونق ہے تیرے دم سے، یہ فضا یہ خلا بھی تیری۔ ساری رونق ہے تیرے دم سے، یعنی یہ دنیا جو قائم ہے، یہ دنیا جو چل رہی ہے، اس میں جو چہل پہل ہے، یہ سب تیری ہی وجہ سے ہے۔ اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال لیں کہ جب رات ہوتی ہے تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، خاموشی ہو جاتی ہے، سکون سا ہونے لگتا ہے، اور جیسے ہی صبح اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہلکی ہلکی روشنی چھا جاتی ہے، سورج طلوع ہونے لگتا ہے، پرندوں کی چڑچڑانے کی آوازیں ہر طرف سے آنے لگتی ہے، تو کتنا سکون، کتنا
بہت پیارا منظر ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں اپنے کاموں پہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، کچھ لوگ اسکول جاتے ہیں، کوئی شاپس جاتے ہیں، کوئی بینک وغیرہ، ہر طرف جانے لگتے ہیں، تو ایک چہل پہل سی شروع ہو جاتی ہے اس دنیا میں۔ یہ فضا، یہ خلا بھی تیری، فضا یعنی یہ کھلی اور تازہ ہوا جو ہے، یہ فضا، یہ دنیا جو ہے، یہ صرف اور صرف تیری عطا کی گئی ہے، اور یہ خلا بھی تیری۔ فضا سے اوپر کا حصہ یعنی ہماری زمین سے اوپر کا حصہ، اسپیس جو ہے کہتے ہیں، اور خلا بھی تیری۔ بہت پیاری نظم ہے یہ، جو بچوں کے لیے دل نواز دل، شاعر جو ہے دل نواز دل نے لکھی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے پڑھا ہوگا، اور ہوم ورک آپ کا یہ ہوگا کہ آپ اس نظم کو پھر سے پڑھیں اور یاد کریں، اور جو مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کو رف کاپی میں لکھیں۔